بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے اور پہلے بیٹے تھے۔ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک فرشتے نے حضرت حاجرہ کو بشارت دی، اے حاجرہ، مبارک ہو، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ قرآن کریم میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسماعیل وعدے کے سچے نبی اور رسول تھے۔ آپ میں یہ وصف ایک تو اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے، دوسرے اس لیے بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی کی آل سے پیدا ہونا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز عرب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرم کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی مثال دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو قربان کرنے کے لیے لے آئے تو آپ خود ہی والد محترم کے سامنے لیٹ گئے۔ جس طرح آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی آپ نے اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت، زائرین کی خدمت وغیرہ جیسے کام آپ کے سپرد کیے، یعنی آپ کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ نے اپنی وفات تک یہ خدمات انجام دیں۔ آپ کی نبوت کا دائرہ سرزمین حجاز کے علاوہ یمن اور حضرموت وغیرہ تک تھا۔ آپ کا بہت بڑا شرف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل کے فرزند قیدار سے ملتا ہے۔ آپ کی مادری زبان عربی تھی، اسی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اولاد سے مایوس تھیں، تاہم انہیں اولاد کی تمنا تھی۔ آپ کو اولاد نہ ہونے کا صدمہ بھی تھا۔ جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ اس عمر میں عام طور پر اولاد پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ اس عمر میں تو آدمی آسانی سے چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں۔ اور ایسا اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ساتھ میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کا حکم ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کہا، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ اللہ کے فرشتے آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ آپ نے انہیں مہمان سمجھا، اس لیے فوراً ان کے لیے بچڑا بھون کر لے آئے۔ فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں، اس لیے انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اس زمانے میں اگر مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ آپ نے ان سے کہا، مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ فکر نہ کریں۔ پھر فرشتوں نے انہیں بیٹا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ بھی اس وقت وہیں موجود تھیں۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس پڑیں اور حیران ہو کر بولیں، میرے ہاں اولاد ہوگی اس عمر میں؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں اولاد کا ہونا عجیب سی بات ہے۔ ان کی بات پر فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہیں؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ بڑی بزرگی کا مالک ہے۔
آپ کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ یہودی آپ کو ضحاک کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں آپ کا نام اسحاق آیا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کی شادی رفقہ سے کی۔ اس وقت آپ 40 سال کے تھے۔ ان سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شام میں گزاری۔ آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی اولاد میں 3500 انبیاء اکرام پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہے کہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، لیکن یہودیوں کی یہ بات من گھڑت ہے۔ اسحاق علیہ السلام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا۔ آپ نے 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر مدینۃ الخلیل میں دفن کیا گیا۔